الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا صدق اللہ مولانا عظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ معزز سامعین کرام، خاص طور سے برادر مکرم، لائق صد افتخار اور لائق صد احترام حضرت علامہ مولانا مفتی نعیم رضا برکاتی زیدہ مجدہ الکریم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیے، ہم لوگ جو بھی ہیں یہ سمجھ رہے ہیں خالی وہ ستارہ، میں اکثر مثال دیتا نا، 29 کا جب چاند نکلنے والا ہوتا ہے تو پہلے ایک ستارہ نکلتا ہے، لوگ اس کو تلاش کرتے ہیں کہاں ہے، بولے وہ ہے، بس بولے اس کے اوپر ہی چاند ہے، اور جیسے ہی چاند دکھ جاتا ہے تو ستاروں کو کون دیکھتا ہے؟ سمجھ رہے نا؟ تو ہم لوگ جب تک ہمدانی صاحب نہیں آ رہے ہیں تب تک کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، کیونکہ اصل ان کو سننا ہے۔ اور میں تو ایک بات ہمیشہ جانتا ہوں، کوئی سنے نہ سنے، کرامن کاتبین برابر سنتے رہتے ہیں یار، اور لکھتے رہتے ہیں، نہ جانے کتنے فرشتے سن رہے ہوں گے۔ تو مصطفیٰ کی عظمت پر، آقا علیہ السلام کی شان بتانے کے لیے یادگار مفتی اعظم، بلکہ یادگار اسلاف، مناظر اہل سنت، ماہر رضویات اور حقیقتاً قاطع نجدیات، علامہ عبدالستار حمدانی صاحب دامہ ظل السامی علینا، ان کا بیان ہم لوگ سنیں گے۔ اس سے پہلے آئیے ایک اچھا ماحول سازگار کریں اور ایک بار جھوم کر درود پاک پڑھ لیں یار، صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ مجھے اتنا سمجھتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو وہ دیا جو اللہ تعالیٰ کو پسند رہا ہے۔ بہت سلو بولتے ہیں یار، وہ دیا جو اللہ کو پسند تھا۔ جیسا کردار اللہ کو پسند، ویسا کردار اللہ نے مصطفیٰ کو دے دیا ہے۔ جیسی گفتار اللہ تعالیٰ کو پسند، ویسی گفتار اس نے اپنے محبوب کو دے دیا ہے۔ اور جیسے جیسی زندگی ہونی چاہیے مصطفیٰ کی، اللہ تعالیٰ نے ویسی زندگی عطا فرمائی، اور عطا فرمانے کے بعد کہہ دیا یہ میرا محبوب ہے، اس کو میں نے دیا، اب جو اس کے طریقے پہ چلے گا کامیاب بھی وہی ہونے والا ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، مصطفیٰ کی زندگی کامیابی کے لیے آئیڈیل ہے، بولو یار۔ تو خالی کیا میٹھا کھانے کے لیے آئیڈیل ہے، یا مسواک شریف کرنے کے لیے آئیڈیل ہے مصطفیٰ کی زندگی، یا خالی لباس پہننے کے لیے آئیڈیل ہے مصطفیٰ کی زندگی؟ مصطفیٰ کی زندگی آئیڈیل ہے عقائد میں بھی۔ بہت سلو بولتے ہیں یار آپ لوگ، جھوم کے بولو نا۔ اور ماشاءاللہ مسجد بھی قادریہ ہے اور فیضان بھی قادری آقا کا ہے، ہاں، قادری آقا کا فیضان برسے گا، ہے نا؟ کوئی فیضان قادری نہ ہو گیا ہے کیا؟ ورنہ بولے گا میں ہی برس پڑوں گا، ہے نا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہر چیز میں آئیڈیل ہے، عقائد میں بھی۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیسا عقیدہ ہونا چاہیے، کیسے معلوم ہوا آپ کو؟ کیسے معلوم ہوا؟ ہم نے تو اللہ کو دیکھا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہے کہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی آنکھ ہے کہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا بدن ہے کہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نور ہے کہ نہیں ہے، یہ کیسے جانا؟ کہا ہماری آنکھوں میں تو پردہ ہے، اس مصطفیٰ نے بتایا ہے جس کی آنکھوں سے اللہ نے پردہ کو اٹھایا ہے۔ اس مصطفیٰ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ نظریہ رکھنا ہے۔ اب اگر کوئی ہاتھ ثابت کرے تو اس کا ہاتھ اور زبان بیکار، سمجھے کہ نہیں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جسم و جسمانیات سے پاک ہے۔ ایک مثال دیتا ابھی میں، ابھی بہت چل رہا ہے،
اب براہین قاطعہ یہ لوگ لکھ لکھ کے بھول جاتے ہیں. یہ قوم بہت جو ہے نا بھلکڑ قوم ہے اور پکے سیاسی ہیں. آگ خود لگاؤ آگ خود بجھاؤ. صحیح ہے کہ نہیں؟ اور پھر ہم کو بولتا سننی ایسا. بھائی سیاسی آدمی کا کام یہی کہ دیکھو اگر کوئی بھائی سیاسی سننا تو برا نہ مانے, ہم ان کی بات کر رہے ہیں جو چھٹی تو کھاتے ہیں لیکن چھٹی کی مخالفت کرتے ہیں. اور چھٹی کی مخالفت کرو بھائی کرو, بھاتی خور کیا جانے چھٹی کی عظمت. بولو یار, بھاٹی جب کھانے بیٹھتا ہے تو باقاعدہ بولتا ہے پیاز ہے کیا؟ صحیح ہے, پیاز ہے کیا؟ ابے اچار بھی مل جاتا تو میرا کام بن جاتا. ابے چھٹی تو کیسے ہضم ہوگی؟ ٹینڈر پینڈر کے نام پہ کتنا کھاتا. ہم زیادہ بات نہیں کریں گے, ہم زیادہ بات نہیں کریں گے. اگر تو بولتا ہے چھٹی غلط ہے تو یہ بھی بول کہ سود کھانا بھی غلط ہے, یہ بھی تو بول دھوکہ دینا غلط ہے, یہ بھی تو بول کہ مکاریاں کرنا غلط ہے, یہ بھی تو بول آگ کے سامنے کھڑے ہو کر آگ کو معبود ماننا یہ بھی غلط ہے. بولنا یہ سب کیوں نہیں بولتا؟ بولے بولنے کے لیے حضرت ضمیر لگتا, اور ضمیر تو مورا کھا کھا کے خراب ہوا. تو ہم نے کہا ضمیر بارش ضمیر مستطیر ہو گئی. سمجھے نا, چھپ گئی یہ ضمیر ہے نا. زیادہ تذکرہ نہیں کریں گے. پھر ہم لوگ کو کیا بولیں گے معلوم؟ خود ہی آگ لگائیں گے اور کیا بولیں گے, دیکھنا سنی ہم کو کیا کیا بولتا ہے. ابے مسجد میں رہ کے گھنٹہ ونٹا بول رہا ہے, پھر بولتا ہے سنی کیا کیا بولتا ہے. درس قرآن کی محفل ایسی ہوتی ہے, درس قرآن کی محفل ایسی ہوتی ہے کہ جس میں گھنٹہ گھنٹی بولا جائے. ارے درس قرآن, پورا قرآن تو میرے مصطفیٰ کی عظمت کو بیان کر رہا ہے. حالات کیا اچھے انداز میں فرماتے ہیں. تجھ سے کب اے رضا خود صاحب قرآن ہے مدح ہے حضور, تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی. کہا کیسے صاحب قرآن بڑی تعریف کر رہا ہے. کہا کیسے کرا؟ کہا نام ہی محمد رکھا ہے. بہت سیلو بولے ہو یار. محمد کے معنی جس کی خوب تعریف کی جائے. اللہ تعالیٰ نے خود تعریف کروائی. قرآن میں کہیں پر اللہ تعالیٰ نے مصطفیٰ کو کہا اے مدثر, بولو. کہیں پر کہہ رہا ہے مزمل, اور کہیں پہ کہہ رہا ہے یاسین, مطلب اے سید عرب و عجم, بولو. سید عرب و عجم اللہ تبارک و تعالیٰ کہلوا رہا ہے. سمجھ رہے کہ نہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو ایسا بنایا ہی ہے بے مثل و بے مثال. اسی لیے ترمذی شریف کی حدیث پاک, یہ خالی تمہید کے طور پہ باتیں ہیں بھائی. ابھی چل رہے ہیں ادھر تھوڑا سا, ہم بھی تھوڑا سا ٹون مارتے نا یار. صحیح ہے. اچھا ایک بات بتاؤ, ایک مثال دے رہا ہوں میں. کسی آدمی کے مونچھ کے بال بڑے ہو جائیں, اتنے بڑے کہ پانی پیتا ہے تو جناب بال پانی میں آ کے نہا لیتے ہیں, ہے نا. کھانا کھاتا ہے تو جناب بال چاول سے ملاقات کر لیتے ہیں. اب ہمارے قبلہ نائب قاضی شہر ہمارے مفتی نعیم صاحب دامت ظل ثانی, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, حضرت علامہ مولانا مفتی عرفان رضا مصباحی, ماشاءاللہ کیا بات ہے. یہ شعر ہے بھیا. خاموش بیٹھے ہیں تو یہ مت سمجھو کہ خاموش ہے, شعر کی خاموشی بھی بہادری کی نشانی ہے یار. سمجھ رہے نا, ورنہ شعر تو ذرا میں جھپٹ پڑے گا نا. اور پھر حیدر کرار والے شعر ہے نا, حیدر کرار والے شعر ہیں. الحمدللہ جی, حیدر کرار گروپ والے بڑے خوش ہو رہے ہیں وسیم بھائی. پہلا تو سے ماحول بنا, ایک بار اور بولو سبحان اللہ. یہ خالی اس لیے کر رہے ہیں تھوڑا سا ماحول بن جائے, چونکہ اچانک پروگرام ہوا. ہماری قوم اچانک دعوت تو قبول کر لیتی ہے لیکن اچانک پروگرام قبول نہیں کر پاتی ہے. اس کے لیے بھی دعوت دینی پڑتی ہے. بولے موقع رکا نہیں ملا ہے نا. ابے رکوا وکوا کنارے, یہ دین کا کام ہے. دین کا جو آئے گا اللہ اسے نوازے گا. معلوم ہے ایسی محفلیں کا فرشتوں کو رکا دینے گئے تھے کیا آپ؟ اے فرشتوں آج محفل ہے, تمہاری دعوت تنظیم علماء اہل سنت, یعنی سارے علماء اہل سنت کی طرف سے تمہاری دعوت. فرشتوں کی دعوت دی ہے کیا؟ کوئی نہیں. ہو سکتا ہے انیس سچا ہمارے گئے ہوں, کوئی نہیں گیا دعوت دینے کے لیے. خیر سمجھا رہا ہوں,
لیکن فرشتے ایسی محفل میں آتے ہیں کیونکہ فرشتے جانتے ہیں یہ محفل وہ محفل ہے جس میں مصطفیٰ کی عظمت کا تذکرہ ہوگا یار. آتے ہیں, اللہ نے ڈیوٹی مقرر کر رکھی ہے. کیوں ڈیوٹی مقرر کی؟ کیونکہ انہوں نے کہا تھا فساد کریں گے, جھگڑا کریں گے, یہ کریں گے, وہ کریں گے. میرے مولا نے ڈیوٹی لگا دی ہے, فسادی کوئی اور ہوگا جو چھٹی پہ بول رہا ہوگا, اور یہ فسادی نہیں ہے, اور یہ وہ ہے جہاں بیٹھتے ہیں تو درود و سلام کی محفلوں کو سجا دیتے ہیں یار. سمجھے نا, اللہ نے ڈیوٹی لگا دی ہے, جاؤ دیکھ کے آؤ. یہ تو نماز میں بھی سبحان اللہ بولتے ہیں, بولو نا یار. نماز میں بھی درود پڑھ لیتے ہیں, نماز میں بھی درود پڑھ لیتے ہیں. سمجھ میں آیا جی؟ بن گیا ماحول. ایک بار اور سبحان اللہ بول دو نا یار. یہ خالی اس لیے کہ تھوڑا سے سستی دور ہو جائے, ورنہ اپنے یہاں اتنا ڈسٹ ہے کہ ڈسٹ کھا کے آدمی پست ہے. صحیح ہے کہ نہیں؟ لیکن کیا بتائیں, چھٹی پہ لوگ بول دیتے ہیں, ڈسٹ پہ بولتے ہی نہیں ہے. صحیح ہے کہ نہیں بھائی؟ ڈسٹ پہ کیوں نہیں بولتے ہو, گرد دھول پہ کیوں نہیں بولتے ہو کہ یہ غلط ہے, میں ذمہ دار. قیامت کے دن بڑے گرز لگیں گے بھائی, بڑے گرز لگیں گے, ذمہ داری سے بھاگے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جیسا اللہ نے چاہا ویسے مصطفیٰ کو اوصاف سے نوازا ہے, ویسے اوصاف سے نوازا. اور حضور کی جتنی خوبیاں ہیں ان میں سے ایک کا انکار کرنا بھی اپنے ایمان کو لفڑے میں ڈالنا. صحیح ہے؟ حضور اللہ تعالیٰ کے حبیب ہیں. اب اگر کوئی بولے نہیں, حبیب کا معنی یہ ہوتا ہے کہ پیارا تو ہے لیکن جو چاہتا ہے وہ ہوتا نہیں ہے, تو کہا نیا معنی مت لا, وہی معنی لا جو قرآن بتا رہا ہے. کہا حبیب کا مطلب کیا؟ کہا ایسا پیارا کہ اگر آسمان کی طرف دیکھ لے تو وہ قبلہ جو خالی کعبہ تھا اسے بھی قبلہ بنا دیتا ہے. ہاں, تبلیغ میں بہت نماز کی دعوت, میں تو نماز بولے نماز نہ پوری نماز مصطفیٰ کی یاد ہے, پوری نماز مصطفیٰ کی یاد ہے یار, پوری نماز. کان تک ہاتھ اٹھائے, کیوں اٹھائے بھائی؟ کس نے اٹھایا تھا؟ ارے بولو نا, کس نے اٹھایا تھا؟ کس نے اٹھایا؟ کہا میرے مصطفیٰ نے اٹھایا. عبداللہ ابن مسعود نے بتایا, حضرت وائل ابن حجر نے بتایا, اس لیے ہم لوگ کان تک ہاتھ اٹھاتے ہیں. کہا جب جب کان تک ہاتھ اٹھائیں گے مصطفیٰ کے طریقے پر عمل ہوتا رہے گا یار. تم نماز میں خیال کی بات کر رہے ہیں, پوری نماز ہی مصطفیٰ کی یاد ہے یار, پوری نماز ہی مصطفیٰ کی یاد ہے. اچھا رکوع کیسے کرنا معلوم تھا کیا؟ اچھا ہاتھ ایسے باندھ لیتے نماز میں, صحیح نا؟ ایسے بھی تو ہاتھ باندھا جا سکتا تھا, یا ایسے باندھ لیتے ہیں, لیکن ایسے ہاتھ نہیں باندھ رہے. کیوں نہیں باندھ رہے؟ کہا شریعت میں توری طبیعتیہ کا دخل نہیں, شریعت وہی ہے جو مصطفیٰ نے کر کے بتایا ہے. ابو داؤد شریف کی حدیث پاک, حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم بیان فرماتے کہ مصطفیٰ کی سنت میں سے یہ ہے کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھا جائے. بولو یار, کون بتا رہا ہے؟ حضرت علی جو باب العلم ہے نا, باب العلم, وہ بتا رہے ہیں. حضور کی سنت میں سے تو پوری نماز مصطفیٰ کی یاد ہے. تم خیال کی بات کر رہے ہو یار, تم خیال کی بات کرو. اور ایک چیز اور بتا دیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنے سے آدمی گھٹتا وٹتا نہیں ہے یار. اگر تعریف کرنے سے شرک ہو جاتا تو سب سے پہلے تو اللہ کی ذات پہ کیا فتویٰ لگاتے آپ؟ اللہ تعالیٰ تو خود تعریف کرا رہا ہے, اسی تعریف کرا رہا ہے کہ نماز میں بھی پڑھے, بولے امام صاحب آج سورہ مزمل پڑھنا, جیسے ہی کھڑے ہوئے اللہ اکبر سورہ مزمل شروع کیا, نماز ہی میں مصطفیٰ کا ذکر چلنے لگا ہے, نماز ہی میں مصطفیٰ کا ذکر چلنے لگا بھائی, نماز میں چل رہا ہے. ایسے بہت ساری چیزیں. تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنا یہ گڑبڑ نہیں ہو سکتا کیونکہ نام ہی ہے محمد. ایک چیز اور بتائیں, حمد کس کی ہوتی ہے؟ ارے بولو حمد کس کی؟ یہ بہت حمد چلاتے ہیں, حمد 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 حمد. ہم چلا رہے ہیں نا بھائی, ہمارے ہاں بھی حمد ہے, ہمارے ہاں بھی حمد ہے. میرے رضا نے جب لکھا تو ایسی حمد کی ہے کہ علت فاعلیہ کی تعریف اس انداز میں کی ہے کہ علت سوریہ کی تعریف کے اور اللہ تعالیٰ کی تعریف بھی کر رہے ہیں. وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا, ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا راستہ بتایا. اور بھائی صاحب بھیک مانگنے کہاں جاتے ہیں؟
ہے نا، عمرہ لانے جاتے لیکن بھیک لانے نہیں جاتے. ایک حدیث میں کیا ہے معلوم؟ جو ڈائریکٹ مدینے کی زیارت کے لیے خالی جائے، خالص مدینے کی زیارت کے لیے جائے، مصطفیٰ نے فرمایا اس نے ایسے ہی زیارت کر لی گویا کہ میرے ساتھ عمرہ کر رہا تھا. تو مصطفیٰ کے ساتھ عمرہ کرنے کا ثواب ہے، خالی مدینے کی نیت سے سفر کرے. بولو نا یار، یہ ہے مدینہ. جب مدینے کا یہ معاملہ ہے تو مدینے والے کا، مدینے والے کا، سمجھے کہ نہیں؟ تو حضور کی تعریف کرنا یہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کو خود پسند ہے. ابھی بہت ساری چیزیں حمدانی صاحب بتا رہے تھے، میں ان میں جان بوجھ کے نہیں جا رہا، ورنہ آپ غور کریں گے، چند باتیں غور کر لیں. نیا معنی، کوئی بھی چیز ہو، نئی چیز جو میدان میں لائے گا، نیا عقیدہ جو لائے گا، تو حضور نے اس کے بارے میں فرمایا من احدث فی امرنا ھذا فہو رد. جو نیا معنی لائے گا تو وہ نیا معنی مردود ہو جائے گا، نیا معاملہ لائے گا تو وہ نیا معاملہ مردود ہو جائے گا. ٹھیک ہے؟ ایک دوسری بات، آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. بولو. اب ان دو باتوں کو پکڑ کے رکھو اور آ جائیے تحذیر الناس پہ، ستیہ ناس جس کا، سمجھے کہ نہیں؟ ایمان کا ستیہ ناس کرنے والی کتاب تحذیر الناس. وسیم بھائی، ہمارے بھائی مشن کے ذمہ دار وسیم بھائی جب مسکراتے تو اچھا لگتا ہے. ان کے لیے سبحان اللہ بولو یار. ماحول بنتا جا رہا ہے ماشاءاللہ، پبلک آئے گی، مسجد میں جگہ نہیں رہے گی انشاءاللہ. ابھی تو ابتدا عشق ہے نا. تو حضور نے کیا فرمایا؟ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. حضور نے خاتم النبیین کی تعریف کیا کی؟ حضرت صفت کاشفہ کے طور پر. ان کا کوئی مولوی، میں تو چونکہ خیر النساء معلوم ہی ہے، 32 دانتوں کے بیچ میں اللہ تعالیٰ نے ایک رضا کی زبان عطا کر دی ہے بس. اور رضا کی ہم تو زبان ہے بھیا، ادھر تو ماشاءاللہ آر پار الجہاد فی سبیل اللہ. صحیح ہے؟ ماشاءاللہ ہے. اللہ نے تیور دیا ہے، جس کے اندر جتنا ایمان ہوگا اس کا تیور بھی اتنا سخت ہوگا. حضرت عمر کا ایمان بڑا سخت رہا ہے، بڑا سخت رہا ہے. کیوں؟ بہت متسلم رہے. مصطفیٰ تعریف کر رہے ہیں میرے عمر پہ اللہ رحم کرے، میرا عمر حق بولتا ہے، کوئی اس کا دوست نہیں رہا. میرا عمر حق بولتا ہے، کوئی اس کا دوست نہیں رہا. حق بولنے کی وجہ سے سب سے بڑی بندش یہ ہو گئی کہ عمر جدھر سے گزر جائے شیطان خود بخود بھاگ جاتا ہے. تو جس کا عقیدہ متسلی، جو عقیدے میں متسلب ہوتا ہے، مضبوط ہوتا ہے، اس کو شیطانی ٹولہ دیکھ کے راستہ بدل دیتا ہے. بولو یار، سمجھے نا؟ حضرت عمر اس زمانے میں ہے نا، اور آگے بڑھیے ہر زمانے میں، اس زمانے میں میرے رضا. سبحان اللہ. سمجھا رہے کہ نہیں جی؟ تو حضور نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. اب یہ آقا علیہ السلام نے صفت کاشفہ کے طور پہ فرمایا ہے. بڑا عربی کا دھونس جماتے نا، عربی 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 عربی، ایسا لگتا ہے کہ پیدائشی عربی ہے. صحیح ہے نا؟ اماں نے جب پیدا ہوئے ہوں گے تو اماں سے کیف حالک یا امی، عربی 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 عربی. ارے یار تم اگر عربی بات کرنا چاہتے ہو تو اسکول کے بچے سے کیوں بات کر رہے ہو؟ جو آپ آ کر بات کرنا چاہتے ہو تو ابا حضور سے بات کرو. آ کے یہ علماء ابا حضور ہیں آپ کے، یہ بتائیں گے عربی گرامر کیا ہے. سمجھ میں آیا؟ اور گرامر مولوی نہیں بتائے گا تو کیا دنیا بتائے گی؟ کیونکہ مولا علی نے گرامر بنایا ہے. گرامر مولا علی نے بنایا، اس لیے رافضی تو بولے ہی مات کہ جس گرامر کو حضرت علی نے بنایا ہے، اسی گرامر کو جو پڑھ کے نکلتا ہے اسی کو مولا کی طرح نسبت کرتے ہوئے مولوی کہا جاتا ہے. سمجھے کہ نہیں آپ جی؟ تو اب دیکھیں آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا. مدرسے کے بچے ہیں، اگر پوچھے ترکیب تو بتائیں گے کوئی بچہ ہے اولا اولا والا، فیض الدہ والا. بچے ٹینشن میں آ جاتے ہیں، محنت سے نہیں پڑھتے نا. موبائل چھوٹتا ہی نہیں آج کے دور میں، ہے نا حضرت؟ اتنا بڑا منہ، اس میں اپنا چہرہ دیکھتے رہتے. بھیا چہرہ مت دیکھو، اپنے علم کو دیکھو.
لیس الجمال باسواب تزیننا، علم لباس، خوبصورتی لباس سے نہیں ہے، اصل خوبصورتی تو اللہ تعالیٰ علم کی خوبصورتی سے عطا فرماتا ہے، علم و ادب کی خوبصورتی ہے بھائی، تو محنت سے پڑھے بہرحال، ورنہ ایسے ہی ہوگا، کوئی چیلنج کرے گا، کوئی شعر پڑھ کے چیلنج کر دے گا تو ہم پھول لگائیں گے مفتی نعیم صاحب اس نے چیلنج کر دیا، جواب دینا ہے۔ آپ بھی تو مولانا ہو یار، آپ بھی تو مولانا ہو، آپ کو مطالعہ کرنا کیوں موقع نہیں ملا آپ کو؟ روز اگر 10 منٹ 15 منٹ پڑھ لیتے، جتنے حفاظ ہیں بھائی میرے، میں آپ سے کہتا ہوں ابھی وقت ہے، سویرا ہے، 2-3 گھنٹہ تعلیم بالغہ کے طور پر مولوی کلاس کا کچھ کورس کر لو، بعد میں پچھتانا پڑے گا، کچھ کورس کر لو کہ گرامر معلوم ہو جائے گا، کم سے کم اردو تو صحیح ہو جائے گی، اردو صحیح ہو جائے گی، گرامر صحیح ہو جائے گا، تب ان کو معلوم ہوگا کہ خالی شہر مالیگاؤں میں چند گنتی کے علماء نہیں ہے، الحمدللہ ہر گھر میں جتنے حافظ ہیں اللہ نے سب کو گرامر کا ماہر بنا دیا ہے یار۔ لیکن حافظ بننے کے بعد بولے امامتی تو کرنا ہے، سب سے بڑا عالمیہ ہمارا یہی ہے، بولے امامتی تو کرنا ہے، بھائی 2000 ملے گا، بھیا آپ کو بھی 2500 نذرانہ ملتا ہے، ہم لوگ کو بھی 2500 یا 2000 ملتا ہے، لیکن فرق کیا ہے معلوم؟ آپ وہاں بیٹھے ہو اور اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہاں بٹھا دیا ہے۔ کس وجہ سے بٹھایا ہے؟ 2500 کی وجہ سے، 2500 کی وجہ سے۔ مدرسے کے بچے ٹینشن میں آ رہے کیا؟ بیٹا ٹینشن مت لو، جلی کٹی وہی بولتا ہے جو آپ کا خیر خواہ ہوتا ہے، صحیح ہے نا؟ پڑھیں گے نا انشاءاللہ محنت سے؟ ہم لوگوں کی بڑی دعائیں ہیں کہ ہمارے مدرسے کے بچے محنت سے پڑھیں۔ تو حضور نے کیا فرمایا؟ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، انا ضمیر مرفوع منفصل مبتدا بن جائے گی بھائی۔ عربی گرامر اگر ان کا کوئی مولوی سن رہا ہو تو گرامر خالی بتا رہا ہوں، ہے نا؟ ضمیر مرفوع منفصل مبتدا بن جائے گی، خاتم مضاف بن جائے گا، النبیین مضاف الیہ بن جائے گا، مضاف الیہ سے بنے گا کہ صفت موصوف، مضاف الیہ سے مل کر کیا بنے گا؟ ارے بولو نا یار مولانا لوگ، عوام نہیں سمجھے گی، بھیا آپ لوگ سمجھو گے۔ مضاف الیہ سے مل کر کے بنا موصوف، لا لائے نفی جنس، نبیہ اس کی خبر، بعد مضاف یا مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر کے لا نفی جنس، نبیہ اس کا اسم، بعدی مضاف الیہ سے مل کر کیا بنا؟ اس کی خبر۔ لا نفی جنس اپنے اسم و خبر سے مل کر کیا بنا؟ صفات۔ اس صفت کو بولتے ہیں بلاغت کی زبان میں صفت کاشفہ۔ صفت کاشفہ آسان لفظوں میں یہ کہو کہ جو لفظ آیا ہے اس کی تعریف کرنے والا لفظ۔ تو جب حضور نے کہا انا خاتم النبیین، میں خاتم النبیین ہوں، تو کہا اس کا کیا مطلب ہے؟ تو مصطفیٰ نے خود بتا دیا، لا نبی بعدی، یعنی میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے یار، سمجھ میں آیا نا؟ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ تو خاتم النبیین کی تعریف کس نے کی؟ حضور نے، میرے بعد کوئی نبی، زور سے بولو کوئی نبی، سمجھ میں آیا نا؟ لا نفی جنس اپنے اسم و خبر سے مل کر، ٹھیک ہے؟ اب حضور نے یہ معنی بتا دیا۔ اور آئیے، ایک کتاب ہے تحذیر الناس، اس کتاب کا لکھنے والا مولوی قاسم، ارے بولو نا یار، ہمارے بچے بھول گئے، اسی کے نام سے لوگ گھاسمی بنتے ہیں، بہت سارے چھٹی والے ہیں گھاسمی، ٹھیک ہے؟ گھاسمی اسی کے نام سے بنتے ہیں۔ تو مولوی قاسم نانوتوی، ان سے سب ہوا تو صفحہ 4 اور صفحہ 5 میں ایک عبارت ہے، وہ عبارت کیا ہے معلوم؟ سو عوام کے خیال میں آپ کا خاتم ہونا بئی معنی ہے کہ آپ کا زمانہ انبیاء سابق کے زمانے کے بعد اور آپ سب میں آخری نبی ہیں، مگر اہل فہم پر روشن ہوگا کہ تقدم یا تاخر زمانی میں بذات کچھ فضیلت نہیں، پھر مقام مدح میں ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین فرمانا اس صورت میں کیوں کر صحیح ہو سکتا ہے؟ بولے معاذ اللہ۔ ہم لوگ پڑھتے تو ہمارے سمجھ میں، مطلب جو عام اردو خواہ ہے تو اس میں خامی نہیں بتا پائیں گے، اسی لیے جو گرامر کا ماہر فٹاک سے پکڑ لے گا۔ اب منطقی انداز میں سنو، لفظ خاتم آیا، کون سا لفظ آیا؟ کون سا لفظ؟ خاتم۔ خاتم کا کیا معنی ہوگا؟ خاتم کا کیا معنی ہوگا؟ ایک
اہل سنت و جماعت کے نزدیک خاتم کا معنی سب میں آخری نبی، خاتم النبیین کا معنی سب میں، زور سے بولیے نا، سب میں آخری نبی، یہ اہل سنت کے نزدیک ہے۔ اب صاحب ان سے پوچھا جائے قاسم نانوتوی صاحب سے، تو وہی تحذیر الناس صفحہ 40 کے اندر انہوں نے خاتم کی تعریف کیا کی ہے معلوم؟ اوصاف ذاتی بوصف نبوت، اوصاف ذاتی بوصف نبوت، مطلب جو بھی خوبیاں ہیں سب ذاتی ہیں نبوت کی خوبی کے ساتھ، یہ معنی انہوں، مطلب خاتم کا آسان لفظ و معنی انہوں نے کیا کہا؟ سب کچھ اصلی ہے، سب کچھ، تو خاتم النبیین کا معنی کیا ہوا؟ نبیوں میں اصلی، یہ معنی انہوں نے کیا۔ اور ہمارے یہاں کیا ہے؟ سب میں آخری ہے نا، آپ کا زمانہ انبیاء سابق کے زمانے کے بعد، تو خاتم یہ لفظ دو عقیدے سامنے آئے۔ پہلا عقیدہ آپ کا زمانہ سارے انبیاء کے زمانے کے بعد اور آپ سب سے آخری ہے، اور ایک مولوی قاسم نانوتوی صاحب کا نظریہ ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کا نظریہ مصطفیٰ کے نظریے سے ٹیلی کرتا ہے، کس کا نظریہ مصطفیٰ کے نظریے سے ٹیلی کرتا ہے؟ تو انہوں نے کہا اوصاف ذاتی بوصف نبوت، ہم نے کہا حدیث لاؤ کہ یہی معنی خاتم کا ہے، حدیث لاؤ کہ یہی معنی خاتم کا ہے۔ چلو حدیث نہیں تو کسی صحابی کا قول تو لے لو، اچھا قول بھی نہیں ملا تو کسی تابعی کا قول لے لو بھائی، اچھا تابعی کا نہیں ملا تو کسی ولی کا لے لو، سمجھ میں آیا؟ کسی ولی کا لے لو، تو کہا کچھ نہیں ہے، تو کہا جھنجھنائی ہاتھ میں ہے نا۔ تو اب یہ جو معنی تم نے بتایا اسی کے بارے میں آقا نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا، جو اس دین میں نیا معنی پیدا کرے وہ نیا معنی بھی مردود ہے، پیدا کرنے والا بھی مردود ہے یار، پیدا کرنے والا بھی مردود ہے۔ سمجھ میں آ رہی نا میری بات؟ اگر آ رہی تو ایک بار اور سبحان اللہ ہو جائے یار، یہ ہو گیا۔ تو ان کا نیا معنی مردود ہوا حدیث کی روشنی میں، اور اگر بولے نہیں مقبول ہے تو ہم کہیں گے حدیث لاؤ، حدیث لاؤ، ورنہ کلو بدعہ ضلالہ میں گھس جاؤ، سمجھے کہ نہیں؟ جاؤ اسی کے اندر اور آگے بڑھو۔ چھٹی پہ بولے نا کہ حضور نے نہیں کی، ابے یار عجب پاگل ملت ہو، ایسے سفیہ زمانہ ہو کہ تم کو یہ بھی نہیں سمجھتا کہ چھٹی غری نواز کی طرف منسوب ہے، اور غری نواز کی ولادت کب ہوئی؟ مطلب تاریخ کا مطالعہ ہے ہی نہیں، کچھ ہے ہی نہیں۔ اور چھٹی کا معنی کیا؟ ایصال ثواب، اور ایصال ثواب میں کھانا کھلانا کھانا یہ حدیث سے ثابت ہے، سمجھ نا، حدیث سے ثابت ہے، ورنہ توری بھاتی تو لفڑے میں آ جائیے، سمجھے کہ نہیں؟ پیاز لے کے بہت کھا رہا نا، سمجھے کہ نہیں آپ؟ اب سمجھے ٹھنڈے دماغ سے، تھوڑا ماحول بنانے کے لیے بتا دیتا ہوں میں۔ تو دو نظریہ، خاتم کا ایک معنی کیا؟ آخری نبی، یہ کس کے نزدیک ہے؟ بہت سلو بولتے ہو یار۔ علامہ عبدالوہاب شعرانی الیواقیت والجواہر کے اندر فرماتے ہیں اپنا عقیدہ زور سے بیان کرو تاکہ جہاں تک آواز پہنچ جائے لوگ سنیں یا مخلوق سنیں تو روضہ محشر تمہارے عقیدے کی گواہی دے دیں۔ تو آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ خاتم کا معنی کیا ہے؟ زور سے بولو۔ ہاں آخری نبی۔ اب بھائی صاحب ہیں، بڑے بھائی تو ہمارے ہیں نہیں یار، ہے نا، بڑے بھائی نہیں ہیں، یہ بھی انسان ہے، فرعون بھی انسان ہے، دونوں بھائی ہیں، ٹھیک ہے، یہ بھی انسان ہے، ابو جہل بھی انسان ہے، دونوں بھائی ہیں، ہے نا۔ تو اپنے بھائی فرعون اور اپنے بھائی ابو جہل کے طریقے پہ نیا معنی لے کے آئے، اوصاف ذاتی بوصف نبوت، ہے نا۔ اب اس میں کیا بتائے؟ آخری نبی اگر یہ مانو تو یہ خیال کس کا ہے؟ سو عوام کے خیال میں۔ اس نظریے کو کس کا نظریہ بتایا؟ عوام کا نظریہ ہے، علماء کا نظریہ نہیں ہے۔ تو میں نے کہا پاگلوں کی جماعت، تم نے یہ نہیں سوچا کہ مصطفیٰ نے کہا انا خاتم النبی لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ جو تم نے کہا آخری نبی ماننا یہ عوام کا خیال ہے، یہ خیال فتویٰ تمہارا مصطفیٰ پہ جا رہا ہے، تم نے مصطفیٰ کو خاص میں سے نکال کے عوام میں داخل کر دیا ہے، اور ہم ایسی عوام کو بالکل نہیں مانتے جو مصطفیٰ کو خاص سے نکال کے عوام میں داخل کرے۔ میرا نبی کل بھی خاص تھا، آج بھی ہے، قیامت تک خاص رہے گا۔ گستاخی سمجھ میں آ گئی؟
اگر آ رہی ہے گستاخی تو ان کے لیے سبحان اللہ نہیں بولنے کا، اپنی سمجھداری کے لیے سبحان اللہ بولو، چیک کرنے کے لیے بولا. ایک گڑبڑی سمجھ میں آئی؟ اچھا، اصلی ان کے یہاں کیا ہے؟ اوصاف ذاتی بوصف نبوت ہے نا. ذاتی مطلب اصلی. بھائی ہم پوچھتے ہیں اے ابو بکر صدیق آپ کون سا معنی لیتے ہو؟ اے عمر فاروق آپ کون سا معنی لیتے ہو؟ جو معنی آپ لے لو وہی معنی ہم لوگ لے لیتے ہیں. دو ہی معنی ہے، آخری نبی ہونا اور اوصاف ذاتی بوصف نبوت. تو حضرت ابو بکر صدیق کی زندگی بتا رہی کہ دیکھو مسلمہ کذاب تو کھڑا ہوا تھا نا، ہم نے اس کے خلاف محاذ چلایا، جنگ کی، سارے صحابہ کو کھڑا کر دیا. ہم کہیں گے ارے بعد زمانے بالفرض بعد زمانے نبوی کوئی نبی پیدا ہو تو پھر بھی خاتمیت محمدی میں کچھ فرق نہیں آئے گا. یہ تو مولوی قاسم بول رہا ہے، تو مسلمہ کذاب کے پیدا ہونے سے کیا خرابی لازم آئی؟ کیا خرابی لازم آئی مسلمہ کذاب کے پیدا ہونے سے؟ تو ابو بکر صدیق کہتے ہیں میرا نظریہ ہے کہ مصطفیٰ آخری ہیں، مصطفیٰ کے بعد اب کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا. اور مسیلمہ کذاب نے اسی معنی کو رد کیا کہ خاتم النبیین میں خاتم کا معنی آخری نہیں ہے، نبوت کا دعویٰ کر دیا. تو ابو بکر صدیق کھڑے ہو گئے مقابلے کے لیے، سارے صحابہ ان کے سپورٹ میں کھڑے ہیں. گویا کہ صحابہ نے بتا دیا کہ خاتم کا معنی اوصاف ذاتی بوصف نبوت نہیں ہے، خاتم کا معنی وہی ہے جو مصطفیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے آخری نبی بنا کر پیدا فرمایا ہے. تو اب تم نے سارے صحابہ کو کس میں داخل کر دیا؟ سو عوام کے خیال میں. کہاں داخل کر دیا؟ صحابہ کو کہاں داخل کر دیا؟ ارے بولو، بہت سلو بولتے ہو یار. یہ عظمت صحابہ پہ کانفرنس کریں گے، یہ کریں گے عظمت صحابہ پہ کانفرنس. ارے صحابہ ایسے خاص رہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو چکا ہے، قرآن گواہی دے رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ کر لیا، قرآن گواہی دے رہا ہے. لیکن انہوں نے خاص سے نکال کے عوام میں داخل کر دیا. گستاخی سمجھ میں آ رہی ہے؟ ارے بولو آ رہی ہے؟ کتنی بڑی گستاخی ہے کہ حضور کو بھی عوام میں، سو عوام کا خیال تو حضور کو بھی عوام میں کر دیا، صحابہ کو عوام میں کر دیا. یہ گستاخی ہے کہ ادب ہے؟ زور سے بولو. وہاں کا پیداوار آ جائے گا کوئی، وہاں کی پیداوار، کیونکہ ان کے ہاں مولانا جو بنتے ہیں منصب نبوت فائز ہونے کے لیے نا. ابھی ایسے ہی ہمدانی صاحب دکھا رہے تھے نا ایک رسالہ، یہی عقل کنویں سے نکلتا ہے. اب وہ کون سا کنواں ہے اپنے کو نہیں معلوم بھیا، سمجھے کہ نہیں؟ ہم کو تو زمزم کا کنواں چلتا، اور وہ کنواں چلتا جس کا پانی کھا رہا ہے تو مصطفیٰ نے لعاب ڈالا ہے. اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، حضور نے فرمایا اگر جنت کی حور اپنا لعاب 7 سمندر میں ڈال دے تو 7 سمندر کا پانی میٹھا ہو جاتا ہے. یہ جنت کی حور کا لعاب ہے. جب اس کی لعاب کا یہ عالم ہو سکتا ہے تو میرا مصطفیٰ تو جنت بانٹنے والا ہے یار، جنت بانٹنے والا. اب کون سا عقل ہے؟ اچھا وہ چھوٹے کاف سے عقل ہے مبالغہ کے لیے. ہاں کیا بات ہے، ہمارے بولے نا رضا کا شعر، ہاں اکلا کوا ہے نا، کوا کھایا. جیسی غذا ویسی بولی، جیسی غذا ویسی. تو ادھر کا آ گیا ہے، کھڑا ہو گیا، بولے او حضرات عوام کے خیال میں ہم نے حضور کو تھوڑا نہیں داخل کیا، حضرت نے تو کمال کر دیا. ابھی تک لوگ سمجھتے تھے کہ خاتم کا معنی خالی آخری ہوتا ہے، میرے حضرت کا علم دیکھو، نیا معنی بھی بتا دیا ہے نا، نیا معنی بھی بتا دیا. ہم نے کہا نیا معنی جو عقائد اہل سنت سے ٹکرائے گا، بلا شبہ مصطفیٰ نے فتویٰ دے دیا، وہ نیا نظریہ بھی غلط ہوگا اور پیش کرنے والا بھی غلط ہوگا. سمجھے کہ نہیں؟ اور آگے بڑھیے. چلو ٹھیک ہے. اچھا کیا کہا؟ عوام کے خیال میں، یہی کہا ہے نا، یہ نہیں کہا عوام کی دلائل میں. سمجھنا، دلائل عوام کے دلائل میں، عوام کے حافظے میں. سمجھنا میری بات کو. خیال مطلب کمزور خیال آتا ہے. حضرت مجھے پہچانا، کہاں ملے تھے؟ حضرت وہاں ملا تھا. ہاں تھوڑا تھوڑا خیال آ رہا ہے. خیال سمجھے؟ کمزوری کو بتاتا کہ مضبوطی کو بتاتا؟
کمزوری مطلب کیا بتا رہا ہے؟ مصطفیٰ کا خیال. ابے پاگل تو نے ابھی مصطفیٰ کا خیال دیکھا ہی نہیں. مصطفیٰ کے خیال میں جو آتا ہے اللہ تعالیٰ وہی کر دیتا ہے. آسمان کی طرف دیکھا تو کیا مصطفیٰ نے کہا تھا اللہ قبلہ بدلوا دے؟ کہا تھا؟ خالی آ گیا دل میں اللہ نے قبلہ بنا دیا. یار کیا بات ہے. اور جس پہ مصطفیٰ کی نظر پڑ جاتی ہے اللہ اس سے قبلہ ہی بناتا ہے. قبلہ یعنی مرکز و محور بناتا ہے. مصطفیٰ کی نظر پڑی ابو بکر پر تو صداقت کا مرکز و محور بنایا ہے. عمر پر تو عدالت اور تسلف الدین کا مرکز و محور بنایا ہے. سمجھ میں آیا؟ تو خیال اب آگے پھر کیا کہتا ہے؟ مگر اہل فہم پر روشن ہوگا. مطلب نیا معنی لے کے آؤ تو اہل فہم ہو جاؤ. اہل فہم سمجھتے ہو؟ ڈیڑھ شانہ اس کا ترجمہ یہ کرنے کا. زیادہ ہوشیار. اہل مانے والا اور فہم ہوشیار، ہوشیاری والا. مطلب جو نیا معنی بتائے تو وہ ہوشیار. اب حضور نے بتایا میں آخری نبی ہوں، صحابہ نے کہا آخری نبی ہوں، تابعین نے کہا آخری نبی، سب نے آخری 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 نبی آخری نبی آخری نبی بتایا. تو اب اس نے کیا بتایا؟ جو آخری نبی معنی بتائے وہ ہوشیار نہیں ہے. بولو معاذ اللہ. ارے زور سے بولو نا. وہ ہوشیار نہیں ہے. اگر ہوشیار ہوتا تو پرانا معنی نہیں بتاتا بلکہ نیا معنی بتاتا. بولو معاذ اللہ. اور بہت ساری اس میں علمی گرفتیں ہیں. سمجھ میں آیا؟ پھر مقام مدح میں بولنا ہے. اچھا تقدم یا تاخر زمانی میں بالذات کچھ فضیلت نہیں. یہ تھوڑا ہارڈ ہو جائے گا. اس کو سمجھنے کے موڈ میں اگر ہیں تو ایک بار سبحان اللہ بولو بھائی. اور ایسا ماحول بنے کہ ہمدانی صاحب جب چلے نا تو لگے کہ راجدھانی ہے یار. ڈائریکٹ مدینہ پہنچا کے رہیں گے. سبحان اللہ. پھر بولے وہ ہمدانی صاحب اپنوں کا رد کرتے ہیں، ان کا رد کرتے ہیں، ان کا رد کرتے ہیں. میں نے کہا بھیا اپنوں کو بھی آئینہ دکھانا دین کا کام ہے، غیروں کو بھی آئینہ دکھانا دین کا کام ہوتا ہے. سمجھے کہ نہیں؟ رد تو رد ہے. موج بڑی ہو گئی. میں نے کہا تھا نا پانی میں ڈبکی لے رہی ہے، غوطہ لگا رہی ہے. تو اب ہم نے کہہ دیا بھائی آپ کی موج بڑی ہے کاٹ لیجئے. ہاں کیوں بول رہے ہو آپ؟ اب بتائیے ہم نے بتایا کہ یار موچ بڑی ہو گئی. غلطی کی کیا میں نے؟ غلطی کی کیا؟ ارے جو حد سے بڑھ جائے اسے کاٹ دو. جو حد سے بڑھ جائے اسے کاٹو. ناخون بڑے بڑے ہو گئے. مفتی صاحب نے ہمارے کہا ناخون بڑے ہو گئے کاٹ لو. ابے حد سے بڑھ گیا کاٹ دو. تو جو انسان کے اعضاء حد سے بڑھتے ہیں وہ کاٹے جاتے ہیں اور جو حد میں رہتے ہیں وہ سنبھالے جاتے ہیں. اگر کٹ بھی جائیں تو علاج کرایا جاتا ہے، ڈاکٹر کے پاس لے جا کے دکھایا جاتا ہے. تو کہا ایسے ہی جو ایمان والا اگر دھوکہ کھا گیا تو اس کا علاج کرایا جاتا ہے، اور جو عقیدے میں حد سے بڑھ گیا اس کو مسجد نبوی سے بھگانا بھی مصطفیٰ کی سنت ہے. خالی ایسا نہیں ہے کہ بولے حلوہ خانہ سنت ہے، دین کی بات کرنا سنت ہے. ابے مسجد نبی سے بھگانا بھی سرکار کی سنت ہے. حضور نے بھگایا ہے. لیکن پوری حدیث آپ نے جمعہ میں بتایا ایک بات کہ ایک آدمی آیا بے نمازی. بے نمازی چکر میں رہتا ہے کہ قرآن کی کوئی آیت مل جائے کہ نماز نہ پڑھنا پڑے تو ٹینشن ہی ختم ہو جائے. تو آیا آ کے پوچھتا ہے جامع قادریہ میں حضرت نماز نہ پڑھنے کی کوئی آیت یا حدیث ہے؟ تو اب آ کے پوچھنے لگا. حضرت نے کہا دے بے بتائے موری دعوت کر بے کہا یا جو بھی ہے. مفتی صاحب ہمارے پاس آیا کہا حضرت تا نذرانہ ملیے. نذرانہ دکھوا مورا. تو میں نے کہا لا تقربوا الصلاۃ. ٹینشن مت لے، ٹینشن مت لے. اللہ نے قرآن میں کہہ دیا ارے نماز پڑھنے نہیں، نہ پڑھنا نہیں، نماز کے قریب بھی نہیں جانے کا. ارے یار لا تقربوا الصلاۃ قرآن کی آیت ہے، نماز کے قریب بھی نہیں جانے کا اللہ نے منع فرما دیا ہے نا. اور نذرانہ لے لیا، دیرے میں لے کے رکھ لیا. بھائی صاحب خوش. حضرت نے تو بھائی زبردست دلیل دے دی ہے یار. کیا دلیل دے دی؟ قرآن سے ثابت کر دیا کہ نماز فرض نہیں ہے، قرآن سے ثابت کر دیا نماز فرض نہیں. لیکن بولو معاذ اللہ، معاذ اللہ. ادھوری بات پیش کرنے والا ایسے ہی دھوکہ دیتا ہے. لیکن جب احمد رضا کے غلاموں کے پاس کوئی پہنچتا ہے تو بولتے ہیں لا تقربوا الصلاۃ. خالی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا. ارے نشہ کر کے نماز کے قریب مت آنا.
پوری بات پیش کرو. اسی لیے بولتا ہوں ہمیشہ یا تو جس کے پاس پورا علم ہوتا ہے وہ سنیت پہ ٹکتا ہے, اور یا جس کے پاس بالکل علم نہیں ہوتا وہ سنیت پہ ٹکتا ہے. یہ نیم جو ہوتے ہیں نا, نیم بڑے کڑوے ہوتے ہیں, بڑے کڑوے ہوتے ہیں. ان کا مسواک بھی نہیں چلتی بھائی ان کی, کیونکہ انسان ہے, انسان ہے, مسواک بھی نہیں, اتنے کڑوے ہوتے ہیں. نیم مطلب آدھا علم. آدھا علم ہمیشہ آدمی کو نقصان پہنچاتا ہے پیارے. کوئی بھی بات ہو پورا علم حاصل کرنا چاہیے, سمجھ رہے نا, پورا علم آدمی کو کامیاب بناتا ہے. تو کیا بولے, تقدم یا تاخر زمانی میں بالذات کچھ فضیلت نہیں. پہلے بولیے معاذ اللہ. اچھا بالذات اور بالعرض سمجھیں آپ, بالذات سمجھیں پہلے, ماشاءاللہ, بالذات اور بالعرض سمجھیں. کیسے؟ ارے مت دیکھیں بھائی, کیوں قبلہ بدل گیا کیا؟ ماشاءاللہ نہیں بول سکتے کیا ہم؟ تو آپ ہی لوگ سبحان اللہ بولیں گے یار ہم لوگ بھی سبحان اللہ بولیں گے, ہم کو بھی ثواب ملے گا نا. محروم تو وہ رہتا ہے بیچارہ جس کے منہ میں گٹکا رہتا ہے. گٹکے والے بہت کھچائی کرتا میں, بیچارے گٹکا کھائے رہتے, کسی نے سلام کیا السلام علیکم, ابے سلام کا جواب دینا واجب ہے, لیکن واجب کو چھوڑ کے مکروہ میں لگا ہوا ہے. اچھا اسی ٹائم پہ ملک الموت آ گئے روح نکالنے کے لیے. جیسے ہی ملک الموت کو دیکھے پڑھنا چاہے, پڑھ ہی نہیں پائے, منہ میں گٹکا تھا نا, پڑھ ہی نہیں پائے کلمہ. کتنا ڈینجر ہے, ذرا سا گٹکا نہ جانے کہاں پہنچا سکتا ہے. لیکن الحمدللہ اللہ نے جس کو گٹکے سے بچایا اس کو اپنے ذکر کا موقع بھی عطا فرماتا ہے. ہاں سمجھ رہے نا, چھوڑ دیں یہ سب گندی چیز ہے. اس کی جگہ معجون کھایا کریں, ماوا. بولے کون سا ماوا؟ ویمال, نہ بادام پستہ یہ سب کھائیے, جیب میں رکھیے, ہم لوگ کو بھی کھلا دیا کرو, ٹھیک ہے, ہم لوگ کو بھی دعا دے دیں گے بھائی. بہرحال بالذات جیسے ابھی جیسے مان لیجیے ہم انسان ہیں کہ یار کچھ اور ہیں؟ بولو نا. انسان ساری مخلوق سے افضل ہوتا ہے, یہ بالذات ہے کہ نہیں؟ مطلب کسی کے ذریعے سے نہیں, ڈائریکٹ انسان افضل ہے. نفس انسان کیا ہے؟ افضل ہے, افضل ہے, افضل ہے, ٹھیک ہے. اس کو کہتے ہیں بالذات. اپنے یہاں سمجھانا کیا, ذاتو بدلی, وہ کہ ذاتو کام ہے, وہ کی بدلی والا ہے. تو جو بالذات فضیلت ہے وہ ذاتی, کسی کے واسطے سے نہیں. اور جو بدلی والا ہے وہ بالعرض ہے, بالواسطہ ہے. سمجھ میں آ گیا؟ اب آئیے دیکھیے, وہ تقدم مانے پہلے ہونا, تاخر یعنی بعد میں ہونا. تقدم یا تاخر زمانی یعنی زمانے میں جو پہلے ہو, وقت میں جو پہلے ہو وہاں تقدم زمانی ہے, اور جو وقت میں بعد میں ہو وہاں تاخر زمانی ہے. آپ پہلے ہو کہ آپ کے ابا؟ میں نے بولا نا یار, زور سے بولو. ابا. تو ابا کیا ہے, ان کے اندر تقدم زمانی ہے, اور آپ کے اندر کیا ہے, تاخر زمانی. وقت کے لحاظ سے ابا پہلے میں بعد میں آیا. کہ کوئی لڑکا ایسا بھی ہے جو پہلے آ گیا ابا بعد میں؟ ایسا ہوا ہے کیا؟ ہاں, تقدم تاخر سمجھ میں آ گیا. اگر آیا ہے تو اپنے لیے سبحان اللہ بولو. تو یہ کیا بتا رہا ہے, آخری ہونا یا پہلا ہونا؟ پہلے ہونا تقدم زمانی, بعد میں ہونا تاخر زمانی. بولے اس میں بھی ذات فضیلت نہیں ہے. اب اس گدھے کو کون سمجھائے, مورے اسکول میں جو 1 نمبر آتا اس کی بالذات فضیلت ہوتی ہے. بولو نا یار, بہت سلو بولے آپ. اچھا اگر اس میں بالذات فضیلت نہیں ہے تو مصطفیٰ کبھی نہیں بتاتے سب سے پہلے اللہ نے کس کو پیدا فرمایا؟ مصطفیٰ نے فرمایا جابر اللہ نے سب سے پہلے تمہارے نبی کے نور کو بنایا ہے. اگر اول ہونے میں فضیلت نہیں ہوتی تو مصطفیٰ بولتے کیا؟ کیوں اول آخر کے چکر میں پڑے ہو؟ ڈائریکٹ یہ دیکھ لیتے کہ میں اللہ کا نبی ہوں, میرے اندر یہ خوبی ہے, مسئلہ ختم کرو. سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں؟ اگر آیا ہے تو سبحان اللہ بول دینا بھائی, ورنہ یہ ایسے ہے. اب تو لوگ یہ معاوضہ ہے نا, ماتریدی صاحب بولے معاوضہ. میں بڑا حیران تھا کس چیز کا معاوضہ ہے, محنت کرنے کا معاوضہ ہے یا مکاری کرنے کا معاوضہ ہے؟ کائے کا معاوضہ؟ معاوضہ کی تعریف کہاں ہے کتاب میں؟ یعنی زبردستی کی تعویلیں کر رہے ہیں. یہ تعویل نہیں اس کو کہتے, اس کو تحریف کہا جاتا ہے, اور یہ پیدائشی تحریف کرنے والے ہیں.
سمجھ میں آیا نا؟ ہم سے بات کرتے ہو بولے حسام الحرمین یہ وہ. ارے حسام الحرمین نے تو تمہاری کفر کے اوپر ایسا کیل ٹھونکا ہے کہ جب تک تم یہ نہیں کہو گے میں مجرم ہوں آقا، تب تک بھیا اتحاد نہیں ہو سکتا. ہاں ہماری قوم کیا بولتی ہے، ایک چیز اور بتا دے یہیں پہ، قادیانیوں کی عقیدہ یہ ہے کہ حضور اصلی نبی ہیں اور دوسرے نبی آ سکتے حضور کے بعد. بولیے معاذ اللہ. اس کی کتاب روحانی خزائن 23 جلدوں میں ہے، بڑی خرافات اس نے کی ہے اس کے اندر، سمجھے نا؟ پڑھا اس کو میں. اس کے ساتھ ساتھ رافضیوں کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ حضور کے بعد نیا نبی آ سکتا ہے. بولو معاذ اللہ. بولے رافضیوں کا عقیدہ آلات کا رسالہ ہے نا، ختم النبوہ جزا اللہ عدوہ بإبائہ ختم النبوہ. یہ رسالہ کیوں لکھا آلات نے؟ یہ کیوں لکھا؟ معلوم ہے سوال ہوا کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو حضرت علی کو معاذ اللہ نبی مانتے ہیں. بولیے معاذ اللہ. حضرت امام حسن کو نبی مانتے ہیں. بولو معاذ اللہ. امام حسین کو نبی مانتے ہیں معاذ اللہ. اور حضرت فاطمہ کو نبیہ بھی مانتے ہیں، ام الانبیاء بھی مانتے ہیں. بولیے معاذ اللہ. اب بتائیے قادیانی بھی وہی نظریہ رکھ رہا ہے، وہی نظریہ رافضی بھی رکھ رہا ہے، اور وہی نظریہ بھائی صاحب بھی رکھ رہے ہیں. بھائی صاحب سمجھے؟ فرعون کے بھائی یہ بھی رکھ رہے ہیں کہ نیا نبی آ جائے تو کوئی ٹینشن نہیں ہے، کوئی ٹینشن نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ یہ سب ایک ہو جاتے ہیں، یہ سب ایک ہو جاتے ہیں، سب ایک ہو جاتے ہیں، لیکن بیچارہ سنی وہی اکیلا، سنی وہی اکیلا. پھر دوست دیتے ہیں اکیلے کیا کر لو گے؟ الحمدللہ سنی اکیلا پیدا ہوا، اکیلا زندہ رہے گا، اور لیکن آخرت میں اکیلا نہیں رہے گا. آخرت میں اکیلا نہیں رہے گا انشاءاللہ، ہے نا؟ آخرت میں اکیلا نہیں رہے گا. آخرت کیا قبر میں اکیلا نہیں رہے گا یار؟ بخاری شریف کی حدیث ہے، صحیح جواب دے لے گا فوراً، اور ایمان والا جواب دے گا تو کہا جائے گا نم صالحہ. بخاری کی حدیث ہے، سو جاؤ آرام سے. بولو یار سو جاؤ آرام سے، ہم تو قبر میں سوئیں گے. پھر یہ بولے او حضرات، ایک حدیث میں آیا حضور نے فرمایا کہ جو اپنے آپ کو بولے میں جنتی ہوں وہ جہنمی ہے. بولیے معاذ اللہ. یہ پیش کرتے ہیں کس کے؟ ایمان والے کے اوپر. یہ حدیث ہے، اس پہ کوئی کلام نہیں. اور معاذ اللہ کس پہ بلایا؟ ان سے جو نتیجہ یہ نکالتے ہیں اس پہ. نتیجہ کیا نکالتے ہیں؟ بولے تمہارے امام احمد رضا نے کیا کہا ہے، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہاں بھی دور ہو، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی. تو کہا دیکھو جنت کا دعویٰ کر دیا، جنت کا دعویٰ کر دیا. اور کہا حضور نے کہا جو کہے جنتی ہے وہ جہنمی ہے. نے کہا واہ بھیا واہ، واہ بھائی واہ، صحیح بات ہے. تمہارے جب حضور نے کہا تھا اس وقت راہ راست پر ہونے کا دعویٰ ابو جہل کا تھا، ولید بن مغیرہ کا تھا، عاص بن وائل السہمی کا تھا، اخنس بن شریق کا. یہ لوگ بولتے تھے سورگ ہے اپنا، سوار گیا اپنا ان لوگوں کے تعلق سے. ورنہ تو مصطفیٰ نے خود صحابہ کرام کو جنتی ہونے کی بشارت عطا فرمائی ہے یار. تو اعلیٰ نے کہا ہم رسول اللہ کے، اور مصطفیٰ نے کہا آدمی جس سے محبت کرتا ہے قیامت میں اسی کے ساتھ رہے گا. ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے یہ حدیث. ٹھیک ہے. ایک بات جو خاص طور سے آپ لوگ کو بولنا چاہتا ہوں، موضوع تو بہت مواد رہتا بھیا. ہمارے لوگ سوال کرنا بند کر چکے ہیں. ان لوگوں سے سوال نہیں کرتے، یہ ہم سے الٹا سوال کر دیتے ہیں، اسی لیے ٹینشن ہوتا ہے. آپ کبھی سوال کیے کہ یہ جو گشت کر رہے ہو اثر بعد، یہ کون سی حدیث سے ثابت ہے کہ اثر بعد ہی کرنے کا؟ میری بات سمجھے کہ نہیں؟ اثر بعد جو گشت کر رہے ہو کون سی حدیث سے ثابت ہے کہ اثر کے بعد ہی گشت کرنے کا؟ فجر بعد نہیں کر سکتے کیا؟ ٹائم فکس کیوں کر لیے بھائی کہ اثر بعد ہی چلنے کا اور 40 دن جانے کا؟ 40ویں کے لیے حدیث مانتے ہو، 40 دن جانے کے لیے کون سی حدیث آیا؟ کتنے صحابہ 40 دن گئے تھے؟ کتنے صحابہ 40 دن گئے تھے؟ 10 دن کتنے صحابہ گئے تھے؟ سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ بولے تمہارے یہاں بھی تو کچھ لوگ چالو کر دیا. تو بولنا ٹینشن کیوں لے رہے ہو؟ ہم تو وہ ہیں جن کے یہاں بدعت حسنہ بھی موجود ہے یار. تمہارے یہاں بدعت حسنہ نہیں، اس لیے تمہارے یہاں خالی پھنسنا ہے بس، خالی پھنسنا ہے بس. سمجھ میں آیا؟ ایک مثال ہو گئی. تو سوال کرو ان سے، سوال کرتے ہیں ہم سے. الحمدللہ ہم لوگوں سے سوال کرتے تو جواب تو دے لیتے ہیں. ابھی حافظ شہزاد کے علاقے میں کچھ مسئلہ ہوا شاید، آلات کا ایک شعر ہے نا، کون سا شعر ہے وہ؟ کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے یا کتے ہزار پھرتے، ہے نا؟
تو بولے یار یہ تو وہاں سے کال آیا تھا مجھے، یہ وہ الٹا سیدھا نکال رہے ہیں۔ میں نے کہا پیارے رضا کے شعر کو سمجھنا تم جیسے گدھوں کے بس کی بات ہے ہی نہیں ہے، ورنہ یہی مالیگاؤں میں ایک چھوٹی مالیگاؤں اسکول ہے، آلات کے ایک شعر کو وہاں پر شرک کہا گیا تھا، سمجھے؟ آرتی اتارو شرک نہیں ہے نا، ٹیکا لگاؤ شرک نہیں ہے، شرک بول رہا ہوں خاص طور، ٹیکا لگاؤ شرک نہیں۔ اب تو کلیم ایسے چل رہا ہے، غیروں سے لڑکیاں شادی کر لیں تو مرتد نہیں ہوں گی، بولو معاذ اللہ، کلیم ایسا چل رہا تھا۔ واہ بھائی واہ، جو چاہو مسئلہ بتاؤ، ابا کا گھر ہے تمہارا، جو چاہو مسئلہ بتا دو۔ آلات کے اشعار کو سمجھنے کے لیے ذہن بھی اعلیٰ ہونا چاہیے، دماغ صاف ستھرا ہونا چاہیے، دل بھی کلیئر ہونا چاہیے، تب معلوم پڑے گا وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے، تب معلوم پڑے گا۔ اس کو سمجھ لے تھوڑا سا۔ کوئی بھی شعر ہو پہلے اس کا بیک گراؤنڈ چیک کیا جاتا ہے، صحیح ہے کہ نہیں؟ بیک گراؤنڈ نہیں چیک کریں گے تو مسئلہ ہو جائے گا۔ جیسے میں نے خطبہ میں جو آیت پڑھی وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اس سے پہلے سمجھا چکا ہوں۔ اس کا بیک گراؤنڈ نہیں سمجھیں گے تو ہم لوگ کو ٹینشن میں دے دیں گے، بولے اللہ کی رسی کو پکڑ لو، فرقوں میں مت بٹو۔ یہ کون بولتا ہے؟ یہ برموڈا، یہ ہم سے بولتا ہے فرقوں میں مت بٹو، ایک ہو جاؤ، ماحول اچھا ہو گیا، محبت والا ہو گیا، اب تو ساتھ میں کھانے والا ہو گیا۔ ابے تو ہی کھاتا ہے کہ کھچڑا، اور بعد میں چھٹی پہ اتنا چاہیے جو بلا بلا کے کھلاتے ہیں، بلا بلا کے کھلاتے ہو۔ یہ کتا ہمارے اوپر بھونکتا ہے، یہ ہمارے اوپر بھونکتا ہے، ہم ہی لوگ کھلائے، ہمارے اوپر بھونکے۔ ارے بتا دو یہ نوالا اس کے لیے بنا ہے جو غوث پاک کے لیے بنا، تو غوث پاک کا غلامی ہی کھائے گا۔ بھائی نواز کے نام پہ بنا ہے تو غریب نواز کا جو ہے ماننے والا ہی کھائے گا، لیکن کھاتا ہے باقاعدہ۔ ایک ویڈیو بھی وائرل ہوئی تھی، ہے نا، ہاں، ایک ہال کی بہت طبیعت سے کھا رہا ہے۔ اظہار بھائی لوگ مجھے بلائے، میں پہنچا اس سے پہلے ہی بٹ گیا، جال حق و زحق الباطل، سمجھے کہ نہیں؟ ہاں، نیاز کھا رہا، فتویٰ بھی لگا رہا، ایسا حرام خور آدمی ہے۔ ہنسنے والی بات نہیں، سمجھنے والی بات ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے بولتے ہیں کافر کو، کس کو؟ پھر سے بولو، کیا؟ کافر کو کیا مت کہو، خود بول رہا ہے کیا؟ پھر سے بولو، کافر کو، رک جائیے، کیا مت کہو، اور خود بول دیا، خود ہی بول رہا ہے کافر کو، کافر مت کہو۔ ٹھیک ہے بھیا، ہم لوگ تو نہیں بولنا چاہ رہے، لیکن ہمارا نظریہ ہے کافر کو کافر بولنا یہ ضروریات دین میں سے ہے، لیکن تو بول رہا ہے کہ کافر کو کافر مت بول، تو مت بول، تو مت بول کہ کافر کو سمجھ میں آیا؟ کافر کو اسی لیے کہا جاتا ہے خدا جب دین لیتا ہے تو عقلائیں، ہاں، خود ہی بول رہا ہے کافر کو، اور خود بول ایک دم چپ ہو جائے، خود سمجھ میں آ جائے گا۔ سمجھ میں ایسے گرفت کرنے والا خالی ان کا ہونا چاہیے بس، یہ ہر جگہ پھنسے رہتے ہیں، ہر جگہ پھنسے رہتے ہیں۔ جی ہاں، پھر بھی بولتے ہیں کہ ہم نے اتصال بخاری پڑھائی۔ اے بھیا، بخاری پڑھانا کمال نہیں، مجھے معلوم ہے نصاب کتنا رہتا ہے۔ کچھ لوگ 10 صفحہ بھی پڑھاتے 15 سال تک، صحیح نہیں ہے؟ کچھ لوگ 15 صفحہ پڑھاتے ہیں، کچھ لوگ 40 صفحہ پڑھاتے ہیں، کیا مطلب ہے؟ ساری بخاری آ گئی؟ ابے پڑھانا کمال نہیں ہے، پڑھنا کمال ہے۔ بہت سی لوگ بولے یار پڑھنا کمال نہیں ہے، پڑھانا کمال نہیں ہے، پڑھنا کمال ہے۔ اگر پا لیتا تو یہی بولتا، جان ہے عشق مصطفیٰ، روزے وضو کرے خدا، ارے جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے۔ بس خالی کیا بولوں یار، سمجھ میں آیا؟ جی ایسے بہت ساری چیز بولے، اب قاضی سے پالا پاڑا ہے۔ کیوں رے بھیا، ابھی تک اولے میں تھا کیا؟ اولا پالا ہم نہیں بولتے کس سے پالا پڑا ہے۔ الحمدللہ رضا کا شعر، رضا کے شعر پہلے بھی دہاڑتے تھے، اب بھی دہاڑتے ہیں، اور انشاءاللہ قیامت تک دہاڑتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو بولنے والا بنایا، اسی لیے تو میرے رضا کہتے ہیں میں تو یہاں بھی بولا، قبر میں بھی بولا، محشر میں بھی بولوں گا، لوا کے تلے ثنا میں کھلے رضا کی زباں تمہارے لیے۔ ہم تو وہاں بھی بولیں گے،
لیکن تم مجبور ہو جاؤ گے تمہارے یہاں شیر ہے۔ ہاں تو اب شیر پہ آ جائیے، بیک گراؤنڈ۔ تو آیت کریمہ کا بیک گراؤنڈ پہلے سمجھے، پھر شیر پہ سمجھاؤں جا کر کے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو پکڑ لو مضبوطی سے، فرقوں میں مت بٹو۔ ہے نا؟ تو یہ اب ہم کو بولتے ہیں فرقوں میں مت بٹو، ہم لوگ کو بولے بریلی فرقہ ہے، یہ فرقہ ہے، وہ فرقہ ہے۔ میں نے کہا پیارے، ایک آدمی ہے، اس کے 3 بچے ہیں۔ کتنے بچے ہیں؟ 3 بچے ہیں۔ بڑے بچے کی شادی ہو گئی، وہ الگ ہو گیا، دوسرے کی شادی ہوئی، وہ الگ ہوا، تیسرے کی شادی ہوئی، وہ الگ ہو گیا، تینوں الگ ہو گئے۔ اب ایک جمعہ کے دن اپنی اہلیہ کو لا رہا ہے گاڑی پہ بٹھا کے، ابا کو بولتا ابا کھانا کھائے؟ ابا بولے ہاں۔ ارے ابا اکیلے مت رہا کرو، میرے گھر میں رہا کرو، الگ مت رہا کرو، میرے گھر میں رہا کرو۔ اچھا جمعہ کے دن یہ بول کے چلا گیا۔ اتوار آیا تو وہ ٹیچر جو تھا چھٹی پایا، بولے کہ اہلیہ کو پہنچ گیا، ابا الگ مت رہا کرو، ساتھ میں ہمارے رہا کرو۔ وہ چلا گیا۔ کچھ لوگ منگل منا رہے ہیں، وہ بھی آ گئے، بولے ابا الگ مت رہا کرو۔ اچھا ایک بات بتاؤ، ابا الگ ہوئے کہ لڑکے الگ ہوئے؟ ارے بولو نا یار، یہ تو الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے ہیں۔ ابا تو پرانے گھر میں ہے نا، نئے گھر میں بچے پہنچے ہیں نا، تو اگر اتحاد کرنا ہے تو بچوں کو واپس آنا پڑے گا، خود بخود فیملی جوائن ہو جائے گی، اتحاد ہو جائے گا۔ ابا پرانے گھر میں اتحاد کرنا ہے، بڑا والا بھی آ جائے، 2 نمبر والا بھی آ جائے، 3 نمبر والا بھی آ جائے۔ سنی فرقہ نہیں تھا، نہ ہے نہ رہے گا، سنی کل بھی سواد اعظم تھا، آج بھی ہے، قیامت تک رہے گا۔ جن عقائد پر مصطفیٰ نے صحابہ کو جمایا، انہی عقائد پر سنی آج بھی جمع ہوا ہے۔ صحابہ کو حضور نے بتایا خاتم کمانا آخری نبی ہے، بولو میرے بات کوئی نبی نہیں، مصطفیٰ نے بنایا، اس سے مصطفیٰ جما دیے صحابہ کو۔ 14 ساڑھے 14 صدیاں گزر گئی، سنی انہی عقیدے پہ جمع ہے، انہی عقیدے پہ جمع ہے۔ اب اگر کوئی آ کے بولو فرقے میں مت بانٹو، ابے تو نیا تو ہوا ہے یار، ہم تو پرانی جگہ ہیں۔ صحیح ہے کہ نہیں؟ اگر سمجھ میں آیا تو سبحان اللہ بول دینا بھائی۔ اب آ جائیے، بیک گراؤنڈ سمجھ میں آیا تو جواب دے لیں گے نا، دوڑا ڈالیں گے۔ دو لوگوں کا حملہ یہ برداشت نہیں کر پائیں گے۔ ایک شہد کی مکھی کا حملہ بڑا مضبوط ہوتا ہے، اور ایک شیر کا حملہ بڑا مضبوط ہوتا ہے۔ شہد کی مکھی کا حملہ کیوں مضبوط ہوتا ہے؟ کہا اس لیے کہ اٹھتے بیٹھتے مصطفیٰ پہ درود پڑھتی رہتی ہے۔ تو جو شہد کی مکھی درود پڑھتی ہے، کوئی چھیڑ دے تو پانی کی بوند تک نہیں چھوڑتی۔ معلوم یہ وہ درود پڑھنے والی مخلوق کسی کو چھیڑتی نہیں ہے، اور جب کوئی چھیڑ دے تو پانی کی بوند تک اس کو چھوڑتی بھی نہیں ہے یار۔ تو شہد کی مکھی بھی نہیں چھوڑتی، الحمدللہ سنی بھی، بولو نا۔ میسج وائرل ہوا تو بولے ماحول خراب ہوگا شہر کا، ماحول خراب ہوگا شہر کا۔ کائے کا ماحول خراب ہوگا؟ حقیقت سن لو، آکے آئینہ دیکھ لو آکے۔ اچھا شیر کا حملہ بھی بہت ڈینجر ہوتا ہے، اس کی وجہ ہے حیات الحیوان کے اندر علامہ دمیری علیہ رحمۃ الرضوان نے ایک روایت لکھی ہے، فرماتے ہیں جیسے ہی سویرا ہوتا ہے پھر شیر دہاڑتا ہے۔ یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اردو حضور کو ان کے گھر سے آئی، بولو معاذ اللہ، ان کے علماء کی سنگت سے آئی، براہین لکھا ہے باقاعدہ براہین قاطعہ کے اندر۔ بچوں کو میں نے مدرسے میں بھی رٹا دیا ہے، سب رٹو، عبارتیں رٹ لو، عبارتیں رٹ لو ورنہ ڈنڈی ماریں گے یہ لوگ۔ اب تو کتاب بھی نہیں دیتے لوگ، پیسے کی بھی نہیں دیتے، معلوم ہے اسی تیسی کر دیں گے، سمجھے نا، پیسے کی بھی نہیں دیتے اس لیے۔ اور میں تو ایک بات کہوں گا، آپ لوگ بھی کہو کہ یار جیسے لوگ بولتے سنی ہماری عبارتیں دکھاتے ہیں، تو آپ کہا کرو ٹھیک ہے ہم لوگ نہیں دکھائیں گے، اپنے علماء سے کہو اصلاح معاشرہ کے ہر جلسے میں ایک کتاب کی ایک عبارت پڑھ دیا کرو، ایک کتاب کی ایک عبارت پڑھ دیا کرو، عوام خود ہی فیصلہ کر لے گی کون صحیح ہے کون غلط ہے۔ صحیح ہے کہ نہیں؟ اچھا ہے نا؟ تو بھیا اصلاح معاشرہ جب ہو تب ایک کتاب لے کے آیا کرو، حفظ الایمان میں مورے حضرت ہی فرماوت ہے نا، پڑھ دیا کرو۔ جیسے قرآن بانٹتے ہو نا فری، ترجمہ قرآن بانٹتے ہو، ویسے حفظ الایمان بانٹو نا، تحسین الناس بانٹو نا۔ اگر ہمارا عقیدہ ہے تو ڈنکے کی چوٹ پہ بتاؤ۔ الحمدللہ سنیوں کا جو عقیدہ ہے وہ کان میں نہیں میدان میں بولتا ہے۔ تو ویسے بولو نا تمہارے عقائد کیا ہے، کتابیں بانٹو نا آ کر کے، دو فری میں کتابیں یا عبارتیں پڑھیں اصلاح معاشرہ کے جلسوں میں، عوام خود فیصلہ کر لے گی صحیح کیا ہے غلط کیا ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ تو شیر دہاڑتا ہے، جیسے ہی دہاڑتا ہے
تو حضور نے کیا کہا معلوم؟ آقا فرماتے ہیں کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا، اے اللہ مجھے اپنے کسی نیک بندے پہ مسلط مت فرما۔ تو شیر اللہ والوں پہ حملہ نہیں کرتا، شیر اللہ والوں پہ حملہ نہیں کرتا، تو کافر کیا کرتا ہے؟ کہا یہ دیکھو سفینہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے جنگل میں پہنچ جاؤ تو اللہ والوں پہ حملہ نہیں کرتا، بلکہ اللہ والوں کے سامنے آ کر دم ہلاتا ہے اور دہاڑ کر کے ان کے استقبال کا نعرہ لگا لیتا ہے۔ تو شیر کا حملہ اللہ والوں پہ نہیں ہوتا، سمجھ میں آیا نا؟ کیونکہ اللہ والوں کا ادب کرتے ہیں، شہد کی مکھی درود پڑتی ہے۔ اب ان کے یہاں تو شیر رہے نہیں، کیونکہ اللہ والوں پہ حملہ کرتے ہیں، صحیح ہے کہ نہیں؟ جو اللہ والوں پہ حملہ کرتا ہے وہ شیر نہیں ہوتا، وہ شیر نہیں ہوتا۔ علامہ دمیری حیات الحیوان میں فرماتے ہیں، کچھ علماء حفاظ ہمارے بیچ میں بیٹھے ہیں، آگے آ جائیں، جیسے ہمارے حافظ نوید صاحب ہیں، حافظ اظہار صاحب ہیں، کئی بڑے بڑے حافظ ہیں ماشاءاللہ مشہور ہیں، آگے آ جائیے، آپ لوگ آگے آ جائیں تو بہتر ہے، مناسب ہوگا۔ جی اب ایک چیز اور بتا دیں، ایسے ہی بہت ساری چیزیں رہتی، شیر کی تشریح چل رہی تھی تو اس کا بیک گراؤنڈ اب چیک کریں۔ اعلیٰ حضرت کہاں حاضر ہے؟ مدینہ طیبہ میں۔ اب تو متا ہوا وہاں رہتا ہے، آپ سلام بھی نہیں پڑھ سکتے، لگائیں گے تو بڑا فتویٰ لگا دے گا ٹھک سے، غلط ہے غلط ہے غلط ہے، خود جوتا پہن کے گھومتا رہتا ہے گدھا، خود جوتا پہن کے گھومتا رہتا ہے۔ خود جنت البقیع کے جو آداب بتائے گئے ہیں اس آداب میں سے جو عربی میں ادب ہے وہ الگ ہے، اور جو اردو میں وہ الگ ہے، جو کیا کہتے ہیں بنگلہ دیشی میں وہ الگ ہے، انگلش میں الگ ہے۔ عربی والے میں باقاعدہ جانتے کیا لکھا ہے؟ میں نے موبائل میں کھینچ کے رکھا ہے، جانتے کیا لکھا؟ کہتے ہیں کہ چوتھی تکبیر کے بعد وَإِن دَعَا فَحَسَنْ، چوتھی تکبیر کے بعد سلام پھیرے اور اگر دعا کرے تو یہ دعا کرنا بہتر ہے۔ بولو، اپنے عرب کے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے دعا کرو تو چل رہا ہے، ہم کریں تو بدعت کا فتویٰ ہے۔ باقاعدہ عبارت موجود ہے، سلام پھیر دے چوتھی تکبیر کے بعد، اس کے بعد دعا کرے تو بہتر ہے، باقاعدہ لکھا ہے وہاں پر۔ تو ایسے دھوکہ دیا جاتا ہے۔ تو میرے رضا جب مدینہ طیبہ حاضر ہیں سرکار کی بارگاہ میں، اور اعلیٰ حضرت نے جیسے منظر اشعار میں کھینچا ہے، الحمدللہ مدینہ ویسے ہی ہے، مدینہ ویسے ہی ہے، سیدھی سڑک شہر شفاعت نگر کی ہے، سیدھی سڑک۔ اچھا یہ لوگ جائیں گے بولیں گے بہت اچھی تعمیر ہو رہی، یہ بہت اچھی عمارت بنا دی ہے، وہ بہت اچھی عمارت بنا دی ہے۔ ہم نے کہا ساری عمارت میں کمال میرے مصطفیٰ کے قدموں کا ہے۔ آقا علیہ السلام نے قدم لگایا، مدینہ لہلا اٹھا۔ جی تو اعلیٰ علی رحمت الرضوان تشریف لے گئے تو حضور کی بارگاہ میں ایک درود پڑھا جس کو درود رضویہ کہتے ہیں، حسام الحرمین میں اس کی فضیلت لکھی ہوئی ہے، عربی والی میں درود رضویہ پڑھا۔ درود رضویہ پڑھیں، سب لوگ مل کے پڑھیں نا، صلی اللہ علی نبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ درود رضویہ اعلیٰ پر پڑھ رہے ہیں کس یقین کے ساتھ کہ آج پڑھ رہا ہوں، آج آنکھوں کا نور بھی بڑھے گا، دل کا سرور بھی بڑھے گا، اور آج حاضری قبول بھی ہو جائے گی۔ مطلب مصطفیٰ کا جلوہ ملے گا۔ عقیدہ کیا ہے؟ جلوہ مصطفیٰ ملے گا۔ ان کا تو ہو ہی نہیں سکتا، بس خالی بولیں گے اجتماع میں جھاڑو معاذ اللہ۔ ابھی تو وہ ایک پاکستانی ہے ایکٹر، کیا نام ہے، اندھیرے میں رہتا ہے، طارق ذلیل، اس کے لڑکے کو نہ جانے کہاں کہاں دیکھ رہا ہے وہ، کبھی دیکھ لے، بولے آج میں نے خواب میں دیکھو، خواب میں دیکھا کیا؟ بولے میرا بیٹا عاصم حضور کے ساتھ تھا۔ بولو معاذ اللہ۔ ابے گدے، تمہارا تو نظریہ مصطفیٰ کا کچھ اختیار نہیں ہے، جب کچھ اختیار نہیں ہے تو کیسے مان لیا؟ اگر تمہارا نظریہ یہ ہوتا کہ مصطفیٰ کو دیکھنے والا ایسے ہوتا ہے کہ اگر ایمان کے حالت میں جاگتے ہوئے دیکھ لے تو اللہ تعالیٰ اسے صحابی بنا دیتا ہے، اور اگر خواب کے عالم میں دیکھ لے تو اس پہ جہنم کی آگ حرام فرما دیتا ہے، جہنم کی آگ حرام فرما دیتا ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے پاک۔ تو اعلیٰ علی رحمت الرضوان تشریف لے گئے، پڑھ رہے ہیں صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ کب؟ جب ترکی حکومت تھی، ہے نا، سب انہی کا دیا ہوا۔ اس ٹائم پہ شراب خانے نہیں تھے بھائی، معلوم نہیں کیسے بیٹھ کر حرم میں اپنا مضبوط عقیدہ بیان کرتا ہے، اور اس کو بولنا چاہیے مضبوط انداز میں کہ شراب پینا پلانا، شراب خانے کا کھولنا یہ حرام۔
لیکن نہیں بھیا خود ہی آ رہے میں ابتدا کر دے وقت میری دعا ہوئی ہے کہ جو شراب پیے وہاں پہنچے گا دعا کرتے ہو شرم نہیں آتی؟ اچھا پھر وہاں جو عقیدہ بیان ہوتا ہے کیا تمہارے عقیدے ہیں؟ تمہارے عقیدے فضائل اعمال سے دیکھو، بہشتی زیور سے دیکھو، اور ان لوگ کے عقیدے دیکھو. وہ لوگ تو اللہ تعالیٰ کا ہاتھ بھی مانتے ہیں، بولو معاذ اللہ. اللہ تعالیٰ کو آسمان پہ بھی مانتے ہیں، بولو معاذ اللہ. تم مانتے ہو کیا؟ اسی ٹائم جب وہ سام الحرمین کا معاملہ چلا، کون دم دبا کے بھاگا ہم کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ابھی ہمدانی صاحب خود ہی بتائیں گے اور اچھے سے بتائیں گے. ٹھیک ہے، اگر اللہ نے توفیق دی ہے تو حق قبول کر لینا، ورنہ میں نے تو دیکھا ہے مناظرہ سے پہلے استقبال کر لیا جاتا ہے. صحیح ہے کہ نہیں؟ مناظرے سے پہلے ہم استقبال کر لیا گیا، پھول ہار کر لیا گیا، اور وہ سمجھا کہ مجھے پھلا دیے بہت بڑا. ابے پاگل، اگر جیت سے پہلے اگر ہار پہنا ہے نا تو بلی کا بکرا بنا رہے ہیں، سمجھ لینا بلی کا بکرا بنا رہے تجھے، اور یہ بکرا آیا بھی نہیں ہے، ورنہ بسم اللہ اللہ اکبر کی سبھی بلند ہوتی یار، سمجھے نا مناظرے کے اندر. ٹھیک ہے، تو اعلیٰ علی رحمت الرضوان تشریف فرمائے، پوری رات پڑھتے رہے. ہم مصطفیٰ کے سب دیوانے ہیں، اور جو جہاں سے پڑھتا ہے میرا نبی وہاں سے سلام سن لیتا ہے. آقا فرماتے مسلم شریف کی حدیث پاک، انی لعارف حجرا یسلم علی قبل ان ابعث. حضور نے فرمایا بعثت سے پہلے ایک پتھر مجھے سلام کیا کرتا تھا، آج بھی میں اس پتھر کو پہچانتا ہوں. تو مصطفیٰ نے اس کو قبول کر لیا. امام محمد رضا پڑھ رہے، پوری رات پڑھ لی. پڑھنے کے بعد سویرا ہوا، جلوہ نہیں ملا تو کہتے ہیں کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتنے ہزار پھرتے ہیں، بہت سارے آتے جاتے ہیں، لیکن مصطفیٰ سراپا رحمت ہیں، اور رحمت سے مایوس نہ ہونا یہ قرآن کا حکم ہے. دوسری رات بھی بیٹھ گئے، مصطفیٰ کی بارگاہ میں درود رضویہ پڑھنا شروع کیا، اور جب پڑھنا شروع کیا امام محمد رضا نے تو مصطفیٰ کا جلوہ مل رہا ہے. تب برجستہ کہتے تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. زور سے بولو نا یار. یہ تو ایسے ہی ہو گیا لا تقربوا الصلاۃ. خالی اس شعر کو پیش کر کے نتیجہ نکالا تو لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب مت جا. تو پورا پڑھ تو معاملہ کلیئر ہوگا. اگر سمجھ میں آئے تو بولنا سبحان اللہ یار. تو امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرضوان کو ہر کوئی نہیں سکتا. جنہوں نے سمجھا انہوں نے کہا مصطفیٰ کا معجزہ ہے. جنہوں نے سمجھا کہا مصطفیٰ کا معجزہ ہے. جنہوں نے سمجھا کہا غوث پاک کا قلم ہے. جنہوں نے سمجھا انہوں نے کہا اہل سنت کی پہچان ہے. آج بھی اگر ہندوستان سے کوئی آ جائے احمد رضا کا ذکر کرو، چہرہ بگڑتا ہے تو بگڑا ہوا ہے، چہرہ کھل گیا تو اپنا ہوا ہے. سمجھے نا؟ احمد رضا امام احمد رضا معجزہ ہے. اور مصطفیٰ کا معجزہ ابو جہل کو سمجھ میں نہیں آیا. سمجھ میں آیا؟ مصطفیٰ کا معجزہ نہیں سمجھ میں آیا. تو امام احمد رضا پہ اعتراض کرنے سے پہلے مطالعہ کرو اچھے سے، اس کے بعد آ کر کے باتیں کرو. باتیں بہت ساری کیا آ گئے. ایک نعت پڑھ لے، بہت ہو گیا بھیا. میں ٹیپ ریکارڈر ایسے بھی ہوں، کہیں بھی بجتا رہتا ہوں. صحیح ہے نا؟ درس قرآن میں آپ لوگ کیوں نہیں بیٹھتے ہو یار؟ اپنے درس قرآن میں گھنٹا گھنٹی نورا نوری نہیں ہوتا بھیا. اپنے درس قرآن میں تفسیر ہوتی ہے، علماء بتاتے ہیں، تو بیٹھو. قرآن میں کیا ہے معلوم پڑے گا. سمجھ رہے نا؟ غیر مقلد حلالے پہ بات کرتا ہے، قرآن سے ثابت ہے یار یہ سب. سمجھ رہے کہ نہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین پیش کر دیتا ہے، ہم پھنس جاتے ہیں. اے اللہ ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں، تیری عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں. تو کہا دیکھو اللہ ہی سے مدد مانگو، دوسرے سے نہیں مانگ سکتے. اب ہم کو معلوم ہی نہیں ہے کہ وہاں پہ عبادت کو پہلے رکھا گیا ہے، مدد کو بعد میں. تو البحر المحیط کے تفسیر البحر المحیط کے اندر ابو حیان اندلسی فرماتے ہیں عبادت کو پہلے مدد کو بعد میں. مطلب یہ کہ پہلے عبادت کا وسیلہ پیش کیا، پھر اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی ہے. بولو نا یار. جب عبادت کا وسیلہ لگایا جا سکتا ہے تو ساری عبادت تو مصطفیٰ کے صدقے ہے یار، ہے نا؟ دوران گفتگو غیر شرعی کلمات نکلے ہوں تو استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.